السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہجرت اور جہاد ہم لوگ پڑھ رہے تھے، جس میں ہم لوگ آج جہاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے جہاد سے کیا مراد ہے۔ جہاد کی لغوی معنی بیٹا کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، یعنی کسی امر کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا جو ہے وہ جہاد کہلاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں جہاد ایسی لڑائی یا جنگ کو کہتے ہیں جو راہ خدا میں لڑی جائے، یعنی راہ حق میں لڑی جائے، یعنی کہ کلمات الحق کی سربلندی اور ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے جو کوشش اور عمل کیا جاتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جہاد لفظ جو ہے وہ جہد سے نکلا ہے، یعنی کسی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرنا جو ہے وہ جہاد کہلاتا ہے۔ اب دین اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی کا ہمیں درس دیتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ تمام مسلمان مردوں اور عورت پر جو ہے وہ فرض ہے۔ تو نیکسٹ ہیڈنگ آتی تھی جہاد کی اہمیت۔ اب عام حالات میں بیٹا جیسا کہ جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، لیکن فرض کفایہ اس صورت میں کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، حصہ لیتا ہے جہاد میں، تو وہ سب کا جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ اس میں جو ہے اس کا جو ثواب اس کو اتنا ہی ملے گا۔ لیکن جب حکومت جو ہے وہ اعلان عام کر دے تو پھر جہاد جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے فرض عین ہے، اور جب جہاد بیٹا فرض عین ہو جائے تو اس وقت جہاد کے لیے نہ نکلنا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جب جہاد مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے تو تمام مسلمان مردوں اور عورت پہ فرض ہے کہ وہ جہاد میں جو ہے وہ حصہ لیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی جو تھی وہ جہاد، ساری زندگی جہاد کی زندگی تھی۔ مکہ میں مسلمانوں کی جمعیت بہت کم تھی تو ان پر طرح طرح کے مظالم اٹھائے گئے، لیکن جب ان کے پاس استقلال میں ان کے جو ہے وہ پایا استقلال میں لغزش ذرا برابر نہیں ہے، تو انہوں نے دین کی خاطر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے جو ہے طرح طرح کی تکالیف برداشت کی۔ تو ہجرت کے بعد جب مدینہ میں ان کی قوت یعنی مسلمانوں کی قوت بڑھنا شروع ہو گئی اور وہ اس قابل ہو گئے کہ اپنے مخالفوں کو ظلم سے روک سکیں، تو اس وقت مسلمانوں نے جو ہے وہ دین کی حمایت میں تلوار اٹھائی، اور اس کے علاوہ جب کبھی ضرورت پڑی تو مسلمانوں نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مال پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت میں ہمارے لیے جہاد جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے، تو اس کی اتباع کرنا ہمارے یعنی کہ ہم دنیا میں اس سے جو ہے وہ سرخرو اور آخرت میں جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ امکنار ہو سکتے ہیں۔ اب جہاد کی فضیلت کا اندازہ جو ہے بیٹا چند قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے جو ہے وہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیسے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا گیا تو تم لوگ جو ہے وہ زمین سے لگ کر رہے ہیں، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں زمین کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ جان لو کہ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت میں بہت کم ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ نساء آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے اور پھر مارا جائے یا غالب رہے تو ہم اسے عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے۔ سورہ صف آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں اس طرح صفحہ بستہ ہو کر لڑتے ہیں جس طرح سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 میں ارشاد فرمایا، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ صف آیت نمبر 10 سے 12 میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر جہاد کرنے والوں کے لیے اجر و انعامات کی بشارت اس طریقے سے سنائی، اے ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت سے آگاہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو اس طرح اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں بہترین گھر عطا فرمائے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو بیٹا مندرجہ والا ارشاد والی تعالیٰ جو ہم نے پڑھے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ جہاد ادا کرنے والوں کو جو ہے وہ بہت بڑا اجر کی جو ہے وہ نعمتیں اور بشارتیں سنائی ہیں، جیسا کہ جہاد کی فضیلت کا اندازہ جو ہے اہمیت کا اندازہ قرآن پاک کے آیات سے ہم لوگ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ایک مومن جو ساری عمر اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور عبادت کرتا ہے اور آخرت میں اسے کامیابی مل جائے، تو کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ سے راضی ہو جائے، اسے جنت مل جائے۔ تو جہاد کرنے والوں کو اس سے بڑی فضیلت کیا مل سکتی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، اور پھر انہیں راضی کرنے کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ کئی جنتیں عطا فرمائے گا۔
تو ایسی جہاں وہ ہمیشہ زندگی رہیں گے اور وہاں جو ہے وہ عیش کی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاں پہ قرآن آیات سے جہاد کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جہاد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ان کو روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں آدمی کے 100 درجات بلند ہو سکیں گے، ان میں سے ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جو جنت کے درجات بتائے گئے ہیں کہ ہر درجے کا فاصلہ بتایا گیا اتنا ہوگا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان۔ اسی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دشمن پر تیر چلایا اور وہ دشمن تک پہنچ گیا، وہ بے شک نشانے پر لگے یا نہ لگے اسے اے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا شام چلنا یعنی گزرنا دنیا میں سب کچھ ہے اس سے بہتر۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں غبار آلود ہونے والے پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جہاد کے بارے میں بتایا، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نہ تو جہاد میں حصہ لیا، نہ ہی غازی کا سامان تیار کیا اور نہ ہی غازی کے اہل و عیال کی خبر ملی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اسی سخت مصیبت میں مبتلا فرما دے گا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اہمیت، اس کے اجر و ثواب کی بشارت سنائی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں حصہ نہ لینے والوں کے بارے میں بھی سخت وعید اور سزا کے بارے میں بتایا ہے، جو روز محشر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ دے گی۔ تو یہ تھی جہاد کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب آ جاتے ہیں بیٹا جہاد کے مقاصد۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں بیٹا بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، تو جہاد کے حکم کے بھی بہت سے مقاصد ہیں جن میں سے چلیے ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تو انسان کو کام کرتا ہے۔ اب جہاد کے مقاصد سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ بیٹا جیسے ہم لوگ کس مقصد سے جو ہے وہ جہاد کریں، ایک تو یہ کہ پہلا پوائنٹ ہے کہ اسلامی ریاستوں کے تحفظ کے لیے، یعنی کہ اپنی تحفظ اسلامی ریاستوں کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ جہاد کرنا جو ہے مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے دنیا سے ظلم و ستم، دہشت گردی اور بد امنی کا خاتمہ کرنا جو ہے وہ جہاد کا مین مقصد آتا ہے۔ دین اسلام پر اگر دین اسلام پر آپ کو چلنے سے جو ہے وہ اس پر عمل کرنے پر جو ہے وہ زبردستی روکا جائے، مشکلات پیدا کرنے والوں کو جو ہے وہ انجام تک پہنچانا، ان لوگوں سے جہاد کرنے کا ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات حکم دیتی ہے۔ دین کا غلبہ اور تہذیبی قوتوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کو زبردستی گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والوں کو ان حرکت سے باز رکھنا، تو یہ وہ مقاصد ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں، اور جہاد کر کے ان تمام قوتوں کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے۔ اب آ جاتا ہے جہاد اسلامی کے نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے دوران جو ہے مختلف قسم کی ہدایت دی جو جہاد میں آداب اور طریقہ کار کی حیثیت رکھتا ہے، وہ جو مندرجہ ذیل ہے۔ اب جہاد کی کچھ آداب ہیں، اس میں سے یہ آداب ہے بیٹا کہ دشمنوں کو سب سے پہلا جو آتا ہے کہ اذیت دے کر قتل نہ کرنا، یعنی کہ ہمارا دین اسلام اس چیز کی بالکل قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگ جو ہے وہ دشمنوں کو اذیت دے کر قتل کرو۔ دشمنوں کو آگ میں جلا کر ہرگز نہیں مارنا، جہاد کا ایک یہ ادب ہے۔ دشمنوں کو امان دینے کے بعد قتل نہ کرنا، یعنی کہ انہیں تحفظ دینے کے بعد اپنے امان میں رکھنے کے بعد ان کو بعد میں قتل کرنا جو ہے وہ ہمارے دین اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنے کی اجازت دیتا۔ اسی طریقے سے ضعیف لوگوں کو بھی، یعنی کہ جو بوڑھے بزرگ ہیں ان کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہمارا دین اسلام قتل نہیں دیتا۔ تو یہ جہاد کے کچھ آداب ہیں، اور ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ جہاد میں حصہ لیتے ہیں، اور ایسا کوئی عمل نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سختی سے روکا ہو۔ اب آ جاتا ہے جہاد اور جنگ میں فرق، یعنی کہ جہاد اور جنگ میں کیا فرق ہے۔ جنگ بیٹا ایسی دنیاوی لڑائی کو کہتے ہیں جس میں انسان کی ذاتی اور ملکی یعنی کہ اپنی ذاتی منفعت شامل ہوتی ہے، جو حق کے لیے نہیں بلکہ اکثر ظلم و جبر کے لیے لڑی جاتی ہے، یعنی کہ اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے، اس میں کسی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر نہیں کیا جاتا۔ اب اس جنگ میں جو ہے بیٹا وہ سب کچھ جائز ہوتا ہے، اپنے خاص مقاصد کے حصول کے لیے انسان جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو ایسے بڑوں کا قتل کرنا، عورتوں کی عزت کو پامال کرنا، مال و متاع کی بربادی سے ڈرے
یعنی کہ کسی بھی چیز سے جو ہے وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس جو عرف عام میں اسے جنگ کہتے ہیں۔ اب جہاد جو ہے وہ جہاد ایسی لڑائی کو کہتے ہیں جو حق کی سربلندی کے لیے لڑی جاتی ہے، جو مسلمانوں پر زبردستی مسلط کر دی جائے، کسی دوسرے ملک کے مسلمانوں نے ان پر ظلم ہونے سے نجات کے لیے جو ہے وہ مدد طلب کی ہو، تو اس سلسلے میں جو لڑائی کی جاتی ہے وہ جہاد کہلائے گی۔ اور جو لوگ اس راہ میں مارے جائیں گے انہیں مردہ کی بجائے شہید کہا گیا، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور اس لڑائی میں مسلمان جو مال و متاع خرچ کریں گے وہ نیکی میں شمار ہوگا۔ یعنی کہ جنگ جو ہے وہ ذاتی مقصد اور مفاد کے لیے کیا جاتا ہے، لڑی جاتی ہے، اور اس میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، جبکہ جہاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول یعنی کہ دین کی خاطر جو ہے وہ ظلم و ستم اور ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ برائیوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ جو لڑائی کی جائے اس کو جہاد کہتے ہیں۔